ذرا سوچیں ایک شخص ہے، اس کے پاس قیمتی سونے کا ایک بڑا سا بلاک ہے، بہت قیمتی سونے کا 24 کیرٹ کا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں اس 24 کیرٹ سونے کا، وہ اسے بالکل کیجولی استعمال کر رہا ہے، اس پہ اسکریچز لگا رہا ہے، اسے اٹھا کے ہر جگہ پھینک رہا ہے، اور آخر کار اسے اٹھا کے کوڑے میں ڈال دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں اس شخص کو پتہ ہے کہ وہ 24 کیرٹ سونا ہے، انتہائی قیمتی ہے، لیکن وہ اس کی قیمت کو اس کے اعمال پہ اس کا اثر نہیں آ رہا، یعنی کہ وہ اسے اٹھا کے ویسے کیجولی استعمال کر رہا ہے، اسکریچ کر رہا ہے، ادھر ادھر اٹھا کے پھینک رہا ہے، اور آخر کار وہ جانتا ہے کہ سونا ہے، قیمتی ہے، یہ جانتا ہے قیمتی ہے، اور اسے اس وقت ضرورت بھی ہے کھانے کی، پینے کی، پیسے کی، وہ غریب بھی ہے، لیکن اور اسے پتہ یہ چیز قیمتی بھی ہے، لیکن اسے اٹھا کے پھر بھی کوڑے میں پھینک دیتا ہے۔ کیا آپ سوچیں گے ایسے شخص کے بارے میں؟ یہی حال اس وقت امت کے بہت بڑے حصے کا ہے۔ ساری امت کہتی ہے جی قرآن دنیا کی سب سے بہترین کتاب، قیمتی کتاب، دنیا اور آخرت میں ہر مشکل کا حل اس کتاب میں، لیکن اس کو ایسے اس سے غافل ہو کے رہ رہے ہیں، یار قیمتی ہے لیکن کیا چیز اس میں قیمتی ہے پتہ نہیں، پتہ کرنا بھی نہیں، کھول کے دیکھنا نہیں اس کے اندر کیا معجزے ہیں، کیا حل ہے وہ دنیا و آخرت کا جو اس کے اندر ہے، کیا چیز ہے جو ہم اس سے نکال سکتے ہیں۔ الٹا اس کو رکھا ہوا ہے اس کو اس میں اپنے بک شیلف میں کہ جی پڑھے رہنے دو، اس کو کیا قیمتی ہے تو ہوگی، چاہیے تو امت کو ریسرچ کرے، بلکہ وہ سوچتی ہے ہاں پتہ ہے جی کھولیں گے جی اس میں یہ اچھے کام کرنے ہیں، برے کام نہیں کرنے جی، بس یہ امت بس یہ سوچتی، یہ نہیں پتہ کہ اس کو کھولے، اس کے اندر ریسرچ کرے، دیکھے کیا معجزات ہیں، کیا وہ قیمتی چیزیں ہیں جو دنیا و آخرت میں انسان کو کامیابی دے سکیں، اس کے اندر سے وہ معجزے نکالے۔ یہی کوشش میں کر رہا ہوں یہاں، یہ جو سیریز ہے آپ لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اتنی قیمتی کتاب ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ ریسرچ سینٹرز بننے چاہیے دنیا میں قرآن کے لیے، کہ اس کے اندر کیا وہ قیمتی چیزیں جس سے اس کا منزل من اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہی مثالیں میں آپ کو دیتے ہوئے آج بھی اس کی ایک مثال دوں گا۔ یہ سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 155 ہے آپ کے سامنے، اور اس کا صرف جو ٹکڑا ہم سے کنسرن کرتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم آپ کے سامنے ہے، ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے دشمن کے ڈر سے اور بھوک پیاس سے۔ یہاں پہ ذکر کیا ڈر سے آپ کی آزمائش کریں گے اور بھوک سے، تو پہلے ڈر پھر بھوک سورہ بقرہ میں، لیکن سورہ نمبر 16 میں جا کے بہت آگے جا کے، تو سورہ بقرہ کے قریب بھی نہیں ہے، سورہ نمبر 16 سورۃ النحل اس کی آیت نمبر 112 میں کیا کہا گیا؟ اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئی۔ یہاں پہ پہلے کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ بھوک کا، پھر خوف کا، جبکہ سورہ بقرہ میں پہلے ڈر کا تھا پھر بھوک کا تھا، یہاں پہ پہلے بھوک کا ہے پھر ڈر اور خوف کا۔ اور سورہ قریش میں بھی یہی ہے، سورہ نحل کی طرح سورہ قریش جو ہے سورہ نمبر 106 اس میں بھی کیا کیا گیا؟ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور پھر خوف، تو پھر یہاں پہ بھی پہلے بھوک کا ذکر پھر خوف کا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایک عام بندہ کہے گا کیا فرق پڑتا ہے آپ کو بھوک یا خوف یا بھوک، کیا فرق پڑتا ہے لکھ دو، لیکن یہی تو ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے۔ قرآن کوئی ایسی عام کتاب نہیں ہے آپ عام کتاب کی طرح سے اٹھا کے پڑھ لیں، ہاں جی پڑھ لیا جی ختم، نہ، یہ کتاب معجزوں سے بھری ہوئی ہے۔ اگر یہ بھوک کو پہلے ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے اور خوف بعد میں، اور ایک جگہ خوف پہلے بھوک بعد میں، اس کی بھی وجہ، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، اب دیکھیں غور سے، جہاں ڈر اور خوف پہلے ذکر کیا گیا سورہ بقرہ میں، بھوک اور ڈر اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ اس کا سیاق و سباق ڈر، امتحان، قتل و غارت ہے۔ یہ دیکھیں اس سے پچھلی آیات میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں، اس سے جو پچھلی آیت ہے بلکہ اس سے بھی پچھلی آیت 153 سے، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ یہاں پہ تو صبر کا ذکر، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں صبر، پھر اللہ کی راہ کے شہید کو مردہ مت کو، اب یہاں پہ دیکھیں قتل شہید ہونے کا بھی ذکر، جنگ وغیرہ میں بھی جانے کا ذکر، پھر ہم تمہیں کسی نہ کسی طرح آزمائش ضرور کریں گے، تمہاری آزمائش، قتل، صبر، یہ ساری چیزیں کیا تقاضا کرتی ہیں کہ پہلے ڈر کا ذکر ہو پھر بھوک کا۔ اس کے برعکس سورہ نحل میں جہاں پہ پہلے بھوک کا ذکر ہے، اس کی آپ سیاق و سباق میں دیکھیں، اللہ ایک ایسی بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بافراغت رزق پہنچ رہا تھا، اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ دیکھیں رزق کے بارے میں، اس کی کفران نعمت کے بارے میں، پھر اسی مطابقت سے یہاں پہ کہا گیا اسے مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبت اس پر چھا گئی۔ پھر یہ آیت چلتی ہے، اس کے پاس اس کے قوم میں سے ایک رسول آیا،
چلتے چلتے اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ پس ہے لوگوں اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ. تو یہاں پہ پہلے کھانے کا ذکر ہے، لہٰذا چونکہ سیاق و سباق میں کھانے کا پہلے ذکر ہے تو لہٰذا بھوک کو پہلے ذکر کیا گیا. اور اسی طریقے سے سورہ قریش کی اگر آپ پہلی آیات دیکھیں، چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہے، تجارتی سفر کرتے تھے. تجارتی سفر کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کھانا پینا، ساز و سامان، دولت آئے گی کھانے پینے کے لیے. وہ مکہ کی وادی میں کیا چیز اگتی ہے؟ کھانے پینے کی ضرورت تھی، لہٰذا تجارتی سفروں کی بات ہے تو اس لیے پہلے اس نے بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا. اور پھر خوف سیکنڈری چیز ہے کہ تاکہ سفر جو ہے وہ آسانی سے بھی طے ہو جائے. سبحان اللہ، ہر چیز اپنے سیاق و سباق کے مطابق. یہ نہیں کہ تکا مارا، کہیں جہاں پہلے ڈر کہہ دیا، کہیں جہاں پہلے خوف کہہ دیا. نہ، جہاں ڈر پہلے سیاق و سباق میں زیادہ اہم تھا وہاں پہلے ڈر کا، جہاں بھوک اور کھانا پینا اہم تھا وہاں بھوک کا پہلے. سبحان اللہ. اب آپ سوچیں امت کا کیا حال ہے. جی یہ کتاب ہے جی، کھولیں جی ٹھیک ہے، یہ کام کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں، برے کام نہیں کرنے، بس یہی تو لکھا ہے. سبحان اللہ، امت کتنی غافل ہو سکتی ہے. اور کتاب ہر لفظ ہر اپنی جگہ بالکل ٹھیک بیٹھ رہا ہے، موجوں سے بھری ہوئی کتاب ہے. امت کو تو اپنا سارا وقت اس پہ ریسرچ کرنا چاہیے. اور امت کیا کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہی میرا مقصد ہے، دکھانا کہ اس کتاب میں جو وراثت کا ایمان ہے یہ ہمارے اندر یقین کے ایمان میں بدل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب پر یقین عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.